بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرا خیال ہے کہ مسلسل بھاگ دوڑ سے تم ذہنی طور پر تھک گئے ہو۔ جب ہی ایسے بولے بالے سوال کر رہے ہو، میں نے وہ مطالبہ اسے یہ باور کرانے کے لیے کیا تھا کہ بٹی کے اغوا کا تعلق ایک سنکی سیٹھ کی گاڑی سے تصادم کا نتیجہ تھا۔ اسے یہ یقین نہ دلایا جاتا تو وہ ایک پل بھی چین سے نہ بیٹھتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب اسے بھول جانا چاہیے۔ وہ 1 کروڑ دے گا نہ بات آگے بڑھے گی۔ ہاں، مگر دل مراد سے چھیڑ چھاڑ کچھ دنوں تک چلتی رہے گی تاکہ اسے توان کے مطالبے کی سنجیدگی کا احساس ہوتا رہے۔ انجام یہی ہوگا کہ مطالبہ ٹھکرا دیا جائے گا، فون کرنے کا سلسلہ بند ہو جائے گا اور بٹی کے پسماندگان رو پیٹ کر صبر کر لیں گے کہ بٹی کو کراچی کے کسی سیٹ نے اپنے کارندوں سے ٹھکانے لگوا کر اس کی لاش غائب کر دی ہے۔ اس وقت تک بلیک سی کے تینوں ملاح بھی کھلے سمندر میں پیش آنے والے واقعہ بھول چکے ہوں گے۔ اگلے دن کوئی خاص واقعہ رونما نہیں ہوا۔ میں نے سارا دن فلیٹ پر ہی اخبار چاٹتے اور بے کیف ٹی وی پروگرام دیکھنے گزارا۔ تسلسل کے ساتھ ٹی وی کے بے ربط اور خشک پروگرام دیکھ کر میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ تفریح کے فقدان کی وجہ سے اس بصری تفریحی ذریعے کو بڑی بے دردی سے من مانے پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ کسی معقول متبادل کی موجودگی میں وہ پروگرام دیکھے جانے کے قابل نہیں تھے۔ 4 بجے میں نے دل مراد سے توان کے موضوع پر چھیڑ چھاڑ کے ارادے سے فون کیا تو ریسیور پر بخشل کی مانوس آواز سن کر چونک پڑا۔ میں نے اپنی آواز تبدیل کیے بغیر اس سے پوچھا، تمہارا کام کیسا جا رہا ہے؟ وہ میرے یا اول خان کے نام سے واقف نہیں تھا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ میری آواز پہچان لے گا، لیکن اس نے سوال کی نوعیت سے میرے بارے میں صحیح اندازہ لگا لیا۔ صاحب، یہاں تو بالکل سناٹا ہو گیا ہے۔ حاجی کا سارا غصہ اور جوش پانی کے بلبلے کی طرح بیٹھ گیا ہے۔ سنا ہے کہ کل کراچی کے کسی سیٹ نے فون کر کے بٹی کی آزادی کے لیے 1 کروڑ روپے کا تاوان مانگا ہے۔ حاجی نے اس کی یہ مانگ بٹی کے گھر والوں کو پہنچا دی ہے اور خود چپ ہو کے بیٹھ گیا ہے۔ غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے تو تم نے بھی اپنی بات کی ہوگی۔ میں نے پورا امید لہجے میں پوچھا۔ صاحب، میں اپنا کام کیسے بھول سکتا ہوں؟ ساری بات ہو گئی ہے، اس طرح ہوئی ہے جیسے تم نے سمجھائی تھی۔ وہ آج رات دونوں آدمی دے دے گا۔ میں صبح پہلی لانچ سے اس کو کراچی لے آؤں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ صبح تم فون کرو گے۔ بخشل کی زبان سے خوشخبری سن کر میرے دل کی دھڑکنیں یک بہ یک تیز ہو گئیں۔ ایک بڑی کامیابی کا مرحلہ تیزی سے قریب تر آتا جا رہا تھا۔ اب کیا ضرورت ہے؟ لانچ صبح 7:30 بجے کماڑی پہنچے گی۔ تم 8 بجے تک ریشم بخت کے گھر آ جانا۔ میں ان دونوں کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ مگر صاحب، مجھے اپنا نام تو بتا دو۔ میں ان دونوں کو کیا بتاؤں گا؟ ویسے میں نے تمہارا نام علی شیر سوچا ہوا تھا، پھر یہی چلنے دو۔ ویسے میرا اصل نام بھی علی شیر ہے۔ شیر کے ساتھ مل کر نام پورا ہو گیا ہے۔ اس وقت دل مراد کہاں گیا ہوگا؟ میں نے پرتجسس لہجے میں پوچھا۔ اس کے دوست آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کچھ کھیل رہا ہوگا۔ اس سے بات کرو گے؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ اب تم سے صبح 8 بجے ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر میں نے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس سے ہونے والی غیر متوقع گفتگو میرے لیے سود مند رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سلطان شاہ نے آ کر اطلاع دی کہ فلیٹ کے آس پاس دور دور تک کسی سفید شراٹ کا پتہ نہیں تھا۔ پچھلے روز اسٹیشن فورس جاتے ہوئے جس سفید شراٹ نے مختصر سے فاصلے تک ہمارا تعاقب کیا تھا، وہ واپسی میں کہیں ٹکرائی تھی، نہ دوسرے دن دیکھنے میں آئی تھی۔ میں نے دن میں کئی بار سلطان شاہ کو نیچے بھیج کر چیک کرایا تھا، لیکن وہ گاڑی دیکھنے میں نہیں آئی۔ 5 بجے اول خان بھی اپنے دفتر سے فارغ ہو کر لوٹ آیا۔ اس کے پاس کوئی غیر معمولی خبر نہیں تھی۔ سلام دعا کرنے کے بعد وہ تازہ دم ہونے کے لیے سلطان شاہ کے کمرے میں محصور ہو گیا۔ کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے وہ باہر آیا تو غزالہ صاحب کے لیے شام کی چائے تیار کر چکی تھی۔ بخشل سے میری اتفاقی گفتگو کی تفصیل کو ہر ایک نے گہری دلچسپی کے ساتھ سنا۔ یہ ایک خوش آئند بات تھی کہ بخشل کو بہت جلد اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی تھی۔ کل صبح 8 بجے کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی تیاریاں آج ہی مکمل کر لینی چاہیے۔ اول خان نے وہ خوشخبری سن کر پرمسرت لہجے میں کہا کہ طویل مدت کے بعد یہ موقع آ رہا ہے کہ راہ کے 2 سینئر ایجنٹ براہ راست ہمارے قبضے میں آئیں گے۔ اس سے پہلے وہ مقابلوں میں مارے جاتے یا فرار ہوتے رہے ہیں۔ یہ ملا سرکار کے پائے کے 2 آدمی ہوں گے۔ خاکوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ دونوں ہی بہت شفاق اور خرانٹ ہوں گے۔ میں نے کہا، مجھے سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ کہیں بخشل کی کسی اضطراری حرکت کی وجہ سے
تھے وہ دونوں بھڑک نہ جائیں، وہ ہاتھ سے نکل گئے تو ہم ایک بہت بڑی خوشی سے محروم ہو جائیں گے۔ مقدرات پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا، اول خان نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ ان کا وقت پورا نہیں ہوا تو ہم ان کا سایہ بھی نہیں پا سکیں گے۔ دوسری صورت میں مجھے بخشل پر پورا اعتماد ہے، وہ پوری ذمہ داری سے اپنا کردار نبھانے کی کوشش کرے گا۔ بظاہر اس کی آزادی ان دونوں کی گرفتاری سے مشروط ہو چکی ہے۔ تم اپنی تیاریوں کا ذکر کر رہے تھے، ویرا نے اول خان کو ٹوکا۔ وہ کیسی تیاریاں ہیں؟ اول خان نے براہ راست جواب دینے کی بجائے میری طرف دیکھا۔ میں نے ان دونوں کو صرف اتنا بتایا تھا کہ بخشل کے ذریعے راہ والوں پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس کوشش کی تفصیلات سے وہ تینوں بے خبر تھے۔ ویرا کے سوال اور اول خان کے خاموش رد عمل پر ان کی نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز ہو گئی۔ ان انتظامات میں دیگر لوگوں کا کوئی کردار نہیں تھا، پھر بھی میں نے ان کا تجسس دور کرنے کے لیے باقیہ تفصیلات بیان کر دی۔ تم ایک سنگین خطرہ مول لے رہے ہو۔ میری بات مکمل ہوتے ہی ویرا بے چینی سے بول پڑی۔ تم ایک زمانے میں ان لوگوں کے خلاف اس قدر سرگرم رہے ہو کہ راہ والوں نے تمہارا باقاعدہ ریکارڈ بنایا ہوگا۔ تمہیں خود علم نہیں ہے کہ ان کے ریکارڈ میں تمہارے خلاف کیا کچھ مواد موجود ہوگا۔ راجن اور وکرم کو پاکستان بھیجنے سے پہلے وہ ریکارڈ فراہم کیا گیا ہوگا۔ اگر انہوں نے تم کو پہچان لیا تو ریشم بخت کے گھر پر ہی فیصلہ کن مار کا چھڑ جائے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے حلیے میں اتنی تبدیلیاں کر لی ہیں کہ مجھے نہیں پہچان سکیں گے۔ یہ بات طے ہے کہ ان کے پاس میری کوئی واضح تصویر نہیں ہے۔ اس بارے میں ہمیشہ محتاط رہا ہوں۔ تم اتنا بڑا دعویٰ کس بنیاد پر کر رہے ہو؟ ویرا نے بے باکی سے پوچھا۔ میری اور اس کی نظریں چار ہوئیں۔ میں نے خود ہی سار جھکا لیا اور جواب دیا، امریکی افسروں نے میرے خلاف جو انعامی اشتہار شائع کرایا اس میں میری واضح تصویر نہیں تھی۔ یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں رہی ہے کہ پاکستان میں امریکی اور بھارتی ایجنٹ مشترکہ مفادات کے لیے ایک دوسرے سے گہرا تعاون کرتے ہیں۔ اگر راہ والوں کے پاس میری کوئی صاف تصویر موجود ہوتی تو انعامی اشتہار میں ضرور شامل کی جاتی۔ تصویر ہو یا نہ ہو، تمہارے پہچان لیے جانے کا خطرہ سر پر منڈلاتا رہے گا۔ ان سے ملاقات ہوتے ہی سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ میں اپنی پوری تیاری کے ساتھ جاؤں گا۔ تم نے بلیک سی پر بیم گن اڑانے کے بعد مجھے اب تک واپس نہیں کیا ہے، وہ ضرور لوٹا دینا۔ وہ پہچان بھی گئے تو نکل نہیں سکیں گے، میں اکیلا ہی انہیں سنبھال لوں گا۔ ضرورت پیش آئی تو بخشل بھی میرا ساتھ دے گا۔ ڈینی کا ان سے ملنا ہماری مجبوری ہے، اول خان نے وضاحت کی۔ دفتری ذمہ داریوں کی وجہ سے انہیں زیادہ وقت دینے سے قاصر ہوں۔ میرے عملے میں ڈینی کی ٹکر کا کوئی آدمی نہیں ہے۔ ان کو قابو میں رکھنے کے لیے جوڑ توڑ اور جھوٹ سچ کا سہارا لینا ہوگا۔ سلطان شاہ ایسے فوری فیصلے نہیں کر سکے گا۔ یہ بیم گن اڑانے کا کیا قصہ ہے؟ اول خان کے خاموش ہوتے ہی سلطان شاہ نے ویرا سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ اس کا ذکر آتے ہی تمہارے چہرے پر سرخی سی آ کر گزر گئی تھی۔ تمہاری بینائی شاید کمزور ہو رہی ہے، اس کا علاج کراؤ، ویرا نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ مذاق کی بات تھی۔ میں نے ڈینی کو اپنی جیب تراشی کی مہارت سے ششدر کر دیا تھا۔ اسے آخر تک پتہ نہیں چل سکا کہ میں اس کی جیب سے بیم گن اڑا چکی ہوں۔ امید ہے کہ اس وضاحت سے تمہارے مروڑ کو افاقہ ہوا ہوگا۔ حیرت ہے کہ ڈینی کو اپنی جیب سے اتنا وزن کم ہو جانے کا احساس نہیں ہوا۔ وہ تم دونوں کی سیر کے قصے ہیں، ان کے رمز تم دونوں ہی سمجھ سکتے ہو۔ میرے لیے یہ کہانی ناقابل فہم ہے۔ بات صبح کے انتظامات سے شروع ہوئی تھی اور بھٹک کر کہاں نکل گئی۔ غزالہ نے موقع کی نزاکت بھانپ کر موضوع فوراً ہی بدل دیا۔ یہ مذاق کام کی باتیں ختم ہونے کے بعد اچھا لگتا ہے۔ ان دونوں کو تمہارے ساتھ نادرا کے خالی گھر میں رہنا ہے، اول خان نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ گیری آرٹ اور جیف ملر کے چلے جانے کے بعد وہ مکان خاصا محفوظ ہو چکا ہے۔ میری رائے ہے کہ چوری چھپے استعمال کرنے کی بجائے اسے باقاعدہ آباد کر لیا جائے تو تمہیں ہر وقت 2-4 قابل اعتماد آدمیوں کا تعاون حاصل رہے گا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ باقاعدہ آباد ہونے کی صورت میں اسپیشل ٹاسک فورس کے 2-3 آدمی گھریلو ملازمین کے روپ میں ہر وقت میرے قریب رہ سکتے تھے۔ ان کی موجودگی سے مجھے نہ صرف گھریلو کاموں میں مدد ملتی بلکہ کسی آڑے وقت میں وہ میری فوری مدد بھی کر سکتے تھے۔ میری رضامندی پاتے ہی اول خان فون پر اپنے دفتر کے نمبر ملانے لگا۔ نادرا کا گھر اس کے کئی آدمیوں کا دیکھا بالا تھا۔ اس نے ان ہی میں سے کسی کو ہدایت دے کر فون بند کر دیا۔ اس نے اپنے 3 آدمیوں کو ہلکے اور بھاری ہتھیاروں سے لیس ہو کر وہاں پہنچنے اور گھر کی جھاڑ پونچھ کرنے کے لیے کہا تھا۔ گنجائش اور ضرورت ہو تو میں بھی ان تینوں میں شامل ہو جاؤں؟ سلطان شاہ نے مجھ سے پوچھا۔
اسے بھی بھیج دو۔ ویرا نے سنجیدگی سے اس کی حمایت کر کے سب کو حیران کر دیا، مگر اس کی فوری وضاحت نے اس حیرت کو کہوں میں بدل دیا۔ وہ کہہ رہی تھی یہ حجام اور خانسامہ کا کام سنبھال لے گا، وہ تینوں بھی کلین شیو ہیں، روز صبح مفت میں تم سب کے شیب بن جایا کریں گے اور تم بٹیارن بن جانا۔ سلطان شاہ نے خفت امیز لہجے میں ویرا سے کہا، مجھے وہاں جانے کا کوئی شوق نہیں ہے، یہ حرکتیں تم ہی کو مبارک ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ دل مراد کے دل میں بٹی کے اغوا کا خیال راسخ کرنے کے لیے اسے توان کے لیے فون کرنا ضروری تھا۔ میں نے سب کو خاموش کر کے اس کا نمبر ملا لیا۔ اس بار پہلی گھنٹی پر ہی جواب مل گیا۔ بولنے والا دل مراد ہی تھا اور اس کی آواز معمول پر تھی۔ میں نے جواب کے لیے فون کیا ہے، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ میں نے بھاری آواز میں پوچھا۔ اتنی بڑی رقم میں نہیں دے سکتا، اس نے جذبات سے آری آواز میں جواب دیا۔ یہ فیصلہ اس کے گھر اور کنبے والے کریں گے، وہ مل کر رقم کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ انہیں گولی مارو اور صرف اپنی بات کرو، تم رقم نہیں دو گے، تمہیں اپنے دوست کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے کاٹ کھانے والے انداز میں گررا کر کہا، زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے، اس کی زندگی ہے تو تم اسے نہیں مار سکتے، وقت آ گیا ہے تو وہ تمہارے پاس سے گھر آتے ہوئے ہارٹ فیل سے مر جائے گا۔ رقم سے زندگی موت کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، تم بہت خود غرض اور کمینے ہو۔ میں نے اسے پہلے دن کی بد زبانی کا بدلہ لینے کے لیے کہا، ہو سکتا ہے کہ تمہاری خود غرضی کا صدمہ ہی اس کی موت کا سبب بن جائے۔ اب میں کسی دن تمہیں بھی اٹھواؤں گا، دیکھتا ہوں کہ اپنی زندگی اور موت کو بھی تم خدا پر چھوڑتے ہو یا اپنے گندے سانسوں کی بولی لگاتے ہو۔ میں نے اس کا جواب سنے بغیر فون بند کر دیا۔ میں نے ریشم بخت کا مکان نہیں دیکھا تھا، مجھے بخشل پر حیرت تھی کہ اس نے اپنی محبوبہ کے مکان کو ساری سرگرمیوں کا اکھاڑا بنا کر اس کی رسوائی کا پورا اہتمام کر ڈالا تھا، اور وہ عورت بھی ایسی تھی کہ اسے بخشل کی حرکتوں پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہ ان دونوں کے باہمی معاملات تھے، جب انہیں خود ہی کسی بات پر شکایت نہیں تھی تو اس میں میرا چونکنا یا حیرت کا اظہار کرنا بے سود تھا۔ اول خان نے نادرا کے گھر پر جو 3 آدمی مامور کیے تھے، ان میں ایک وہ شخص بھی شامل تھا جو بخشل کو ریشم بخت کے گھر سے اٹھا کر لایا تھا۔ اول خان 8 بجے مجھے اور غزالہ کو لے کر گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ اسے احساس تھا کہ غزالہ گھرداری میں کچھ اس بری طرح الجھ گئی تھی کہ اسے باہر نکلنے کے مواقع کم ہی ملتے تھے۔ میری رہنمائی میں اول خان نے نادرا کے مکان کے سامنے گاڑی روک کر ہارن بجایا تو فوراً ہی دروازہ کھل گیا۔ مکان کی متعدد بیرونی اور اندرونی روشنیاں جل رہی تھی اور مکان باہر سے ہی آباد بارونق نظر آ رہا تھا۔ ہم گاڑی سے اترے تو اول خان کے تینوں آدمی وہیں آ گئے۔ ان میں سے 2 نوجوان اور تیسرا ادھیڑ عمر تھا۔ ان تینوں نے گھر میں چوکیدار، ڈرائیور اور خانسامہ کی جگہ سنبھالی ہوئی تھی۔ وہ تینوں مرد تھے اور انہیں اس متروک مکان کی صفائی کے لیے بہت کم وقت دیا گیا تھا، مگر پھر بھی انہوں نے گھر کا کونا کونا چمکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ فرنیچر سے کھڑکیوں اور تصویروں فریموں تک کہیں بھی گرد و غبار کی ہلکی سی تہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اول خان نے ہمارے ساتھ گھوم کر گھر کا ایک سرسری جائزہ لیا، اپنے آدمیوں کی کارکردگی کو سراہتا ہوا آخر کار باہر نکل آیا اور ایک نوجوان آدمی سے مخاطب ہو گیا جو اس وقت گھریلو ملازم کے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ اسے ساتھ لے کر ہم سوسائٹی کے علاقے سے شہر کے پرانے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں آدم خان روڈ پر بخشل کی محبوبہ ریشم بخت کا گھر واقع تھا۔ ایس ٹی ایف کے عملے کے اراکین مہذب اور قابل اعتماد ہوتے تھے، لیکن ان میں سے ایک کے گاڑی میں آ جانے کی وجہ سے ہمارے سفر کا بیشتر حصہ خاموشی سے گزرا۔ پورا ہجوم اور گندے ٹریفک سے گزر کر ہم ندی کے متوازی بنی ہوئی سڑک پر رینگ رینگ کر آگے بڑھتے رہے اور آخر کار سڑک کے کنارے بنا ہوا زرد رنگ کا وہ 2 منزلہ مکان سامنے آ گیا، جہاں اگلی صبح ایک اہم واقعہ رونما ہونے والا تھا۔ وہ چھوٹے رقبے کا ایک عام مکان تھا۔ میرا تجربہ تھا کہ شہر کے ایسے مکانات میں تعمیری اصولوں کی پاسداری بہت مشکل تھی۔ ہر شخص ایک دوسرے سے ملے ہوئے زیادہ سے زیادہ کمرے تعمیر کر کے اس محدود رقبے میں گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ آگے جا کر ہم اسی راستے سے دوبارہ لوٹے تو میں مکان کا محلے وقوع پوری طرح ذہن نشین کر چکا تھا۔ اول خان نے واپسی پر اپنے آدمی کو صدر میں اتار دیا، جہاں سے وہ سہولت سے کوئی سواری لے کر نادرا کے گھر تک پہنچ سکتا تھا۔ راستے میں آئس کریم کھانے کے بعد ہم گھر پہنچے تو وہاں سناٹا تھا۔ ویرا اپنے کمرے میں تھی، سلطان شاہ قالین پر پڑا ٹیلی ویژن پروگرام دیکھ رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر اول خان کو ایک غلطی کا احساس ہوا کہ نادرا کے گھر پر ڈرائیور کے ساتھ صرف نادرا کی گاڑی موجود تھی جو گیراج میں بند تھی۔ اسے نادرا کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا مناسب نہیں تھا۔ میری ضرورت کے لیے وہاں ایک گاڑی کی موجودگی ضروری تھی۔ بہتر یہی ہوگا کہ جو گاڑی نادرا کے گھر پر رہے صبح بھی وہی میرے استعمال میں ہو۔ میں اپنی گاڑی ہی لے جاؤں گا تاکہ اس کی موجودگی میں شروع سے آخر تک باقاعدگی برقرار
تیار رہے، گھر پر گاڑی کی ضرورت ہوئی تو تم کوئی عارضی بندوبست کر سکتے ہو۔ میں نے اول خان کو تجویز پیش کی اور وہ رضامند ہو گیا۔ میں غسل خانہ استعمال کرنے کے لیے اپنے کمرے میں گیا تو ڈریسنگ ٹیبل پر بیم گن موجود تھی۔ بلیک سی پر بیم گن کے دھمکی امیز استعمال کا تصور کر کے میرے ہونٹوں پر ایک خود رو مسکراہٹ پھیل گئی۔ ویرا نے سلطان شاہ کے مزید تبصروں سے بچنے کے لیے خاموشی سے وہ ہتھیار واپس رکھ دیا تھا۔ راجن اور وکرم کی گرفتاری کے لیے ہم سب شروع سے ہی خاصی تیاریوں اور دھوم دھڑکے کی توقع کر رہے تھے، لیکن وہ سب کام بہت پرسکون انداز میں خاموشی سے ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں بستر پر دراز ہونے کے بعد بھی اسی بارے میں سوچتا رہا۔ سب کچھ طے ہو جانے کے باوجود میں اندر سے کچھ مطمئن نہیں تھا اور اس فطری بے اطمینانی سے میرے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے جنم لے رہے تھے جن سے چھٹکارا پانا میرے بس سے باہر تھا۔ وہ رات میں نے خاصے اضطراب کی حالت میں گزاری۔ گہری نیند کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ سر توڑ کوششوں کے بعد گہری غنودگی کی سی کیفیت طاری ہوتی تھی کہ اچانک وہ سحر ٹوٹ جاتا تھا اور میں از سرے نو سوچنے کی کوششوں میں مصروف ہو جاتا تھا۔ اس بے آرامی کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ میں صبح 6:30 بجے بستر چھوڑ چکا تھا۔ میں طویل غسل سے فارغ ہو کر نکلا تو غزالہ کا بستر خالی تھا اور باہر سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں اپنی تیاریاں مکمل کر کے کمرے سے باہر نکلا تو مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ مجھے رخصت کرنے کے لیے سب ہی بیدار ہو چکے تھے اور ناشتے کی میز کے گرد موجود تھے۔ یہ خاصا حقیر اور پھسپھسا سا واقعہ ہوگا مگر ہم لوگ اسے بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ اول خان نے ہنس کر کہا، تم جاؤ گے، ان سے ملو گے اور انہیں گھیر لاؤ گے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ساری سنسنی اور تیاری دری کی دری رہ جائے گی۔ اپنی بدقسمتی سے وہ ایسے مضبوط جال میں آن پھنسے ہیں کہ اس سے نجات کی کوئی صورت پیدا نہیں ہو سکے گی۔ اگر وہ اسی آسانی سے ہاتھ آ گئے تو اس کا صحرا بخشل کے سر ہوگا۔ سلطان شاہ نے کہا، انہیں شاہ بیلا سے نکالنا ایک مسئلہ بن جاتا، اس قدر کشت و خون ہوتا کہ آسان خطا ہو جاتے، وہ بھی ایک دریافت ہے۔ اول خان نے معنی خیز لہجے میں کہا، اس بار یہی کافی ہے۔ دل مراد اور اس کا قلعہ ہماری نظروں میں آ گیا۔ بندرگاہ کے دانے کے قریب ایسے خطرناک اڈے کے قیام کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ عام لوگوں کو جلد ہی کوئی قدم اٹھا کر لوگوں کو دل مراد کے شہر سے آزاد کرانا ہوگا۔ اسے بھی خاموشی سے اٹھوا لو، میں تو فون پر اسے اغوا کی دھمکی دے ہی چکا ہوں۔ میں نے کہا، سماج دشمن عناصر کو خاموشی سے اٹھانا اور ٹھکانے لگا دینا ایک خطرناک طریقہ کار ہے۔ اول خان نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں مجبوری کے عالم میں یہ راستہ اختیار کرتا ہوں۔ پراسرار اور مشتبہ حالات میں مارے جانے والے لوگوں کا گنونا کردار انہی کے ساتھ دفن ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے سامنے وہ بے نقاب نہیں ہوتے، اس وجہ سے ان کی موت کے بعد بھی ان کے اثرات باقی رہتے ہیں، بلکہ ان کے جان نشین ان خرابیوں کو ایک مشن کی صورت میں آگے بڑھانے لگتے ہیں اور کامیاب رہتے ہیں۔ دل مراد کی حد تک میں تمہاری رائے میں متفق ہوں، میں نے سار ہلاتے ہوئے کہا، ایسے لوگوں کا اصل چہرہ ضرور بے نقاب ہونا چاہیے۔ غفور بٹی خوش قسمت تھا کہ خاموشی سے مار ڈالا گیا۔ ناشتے کے بعد میں روانگی کے لیے تیار تھا۔ ان چاروں نے فلیٹ ہی میں مجھے الوداع کا کہہ دیا۔ میں نے اپنی گاڑی گیراج سے نکالی، چند ثانیوں تک انجن رواں کرنے کے بعد وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس وقت شہر کی سڑکوں پر ٹریفک کا زیادہ ہجوم نہیں تھا۔ میں نے ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی، میرے پاس اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کافی وقت تھا، لیکن کماڑی پر ان تینوں کی آمد کا مشاہدہ کرنے کا وقت نکل چکا تھا۔ میں پورے شہر سے بہت سکون کے ساتھ نکلتا چلا گیا، لیکن لی مارکیٹ کے چوراہے پر ایک دوسرے سے جڑی ہوئی گاڑیوں کے ہجوم نے میرا راستہ روک لیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا، میری گاڑی رینگ رینگ کر آگے بڑھتی رہی۔ گھڑی کی سوئیاں جو آگے بڑھ رہی تھی، میرے اضطراب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آخر کار مجھے راستہ مل ہی گیا۔ میں رفتار تیز کر کے جب آدم خان روڈ پر مڑا تو میری ریسٹ واچ پورے 8 بجا رہی تھی۔ میں اپنی مہم کے پہلے مرحلے پر ہی تاخیر کا شکار ہو چکا تھا۔ میرے پاس ریشم بخت کے مکان کا طواف کرنے اور صورتحال کا اندازہ لگانے کا وقت نہیں رہا تھا۔ میں نے وہاں پہنچتے ہی اپنی گاڑی اس کے گھر کے قریب روک کر لاک کر دی۔ گاڑی سے اترنے سے پہلے ہی میں نے اپنی جیبیں ٹٹول کر پستول اور بیم گن کی موجودگی کا جائزہ لے لیا تھا۔ ریشم بخت کے دروازے پر ڈور بیل نما کسی چیز کا وجود نہیں تھا۔ میں نے دھیرے سے دروازے پر دستک دی۔ چند ثانیوں کے توقف کے بعد ہی وہی دروازہ کھلا اور اس کی اوٹ سے مجھے بخشل کا گمبھیر چہرہ نظر آیا۔ مجھے دیکھتے اس نے دروازہ کھول کر میرے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ اندر آ جاؤ۔ بخشل کے چہرے پر پھیلی ہوئی ویرانی دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا تھا کہ کسی وجہ سے وہ ان دونوں کو لانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اندر داخل ہوا اور پھر میری نظریں ان سپاٹ چہروں پر جم گئی جو نادیہ کے بنوائے ہوئے خاکوں کے عین مطابق تھے۔ نظریں چار ہوتے ہی میں نے مسکرا کر خیر سگالی کا مظاہرہ کیا، لیکن ان کی طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا۔ وہ مشین
تخشینی انداز میں مسلسل مجھے گورے جا رہے تھے۔ وہ ایک مختصر سا کمرہ تھا جہاں فرش پر قالین کے بجائے رنگین دری ڈال کر کام چلانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس دری پر 6 کرسیاں اور ان کے درمیان ایک میز رکھی ہوئی تھی۔ ہر قسم کے کلف اور تہیے سے بے نیاز وہ کمرہ کراچی کے غریب اور متوسط طبقے کی بود و باش کی ترجمانی کر رہا تھا۔ یہ علی شیر ہیں، بخشل نے سرسراتی ہوئی آواز میں انہیں بتایا، پھر مجھ سے کہا یہ راجن اور وکرم ہے۔ وہ دونوں سرد مہری کے ساتھ اپنے ہاتھ گود میں سمیٹے بیٹھے رہے۔ پتہ نہیں وہ اپنے سرد اور سپاٹ رویے سے مجھے کیا تاثر دینا چاہ رہے تھے۔ میں ان سے ہاتھ ملائے بغیر ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے پہلی نظر میں اندازہ لگا لیا تھا کہ تنگ پیشانی اور گول آنکھوں والا وکرم اپنے ساتھی سے زیادہ خطرناک تھا۔ بخشل کے چہرے کا رنگ بدستور اڑا ہوا تھا اور وہ ہراساں نظروں سے باری باری ایک ایک کا چہرہ تاک رہا تھا۔ اس کی بے چینی سے متراشا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہو چکی ہے۔ تمہارا نام علی شیر ہے؟ چند ثانیوں کی اعصاب شکن خاموشی کے بعد وکرم نے میرے چہرے پر نظریں گاڑ کر سرد لہجے میں سوال کیا۔ ان دونوں کے تیور دوستانہ تھے، نہ وکرم کی آواز میں کوئی مفاہمانہ گرم جوشی تھی۔ میں نے پلک جھپکتے میں فیصلہ کیا کہ ان سے نمٹنے کے لیے مجھے ان ہی جیسا رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ میں نے کسی طنز کے بغیر وکرم کی طرح سپاٹ لہجے میں کہا، بخشل نے شاید تم کو میرا یہی نام بتایا تھا، اس کا مطلب ہے کہ علی شیر کے علاوہ بھی تمہارے دوسرے نام ہیں؟ یہ بالکل بے محل سوال ہے، تمہارے لیے میں صرف علی شیر ہوں۔ میں نے جواب دیتے ہوئے کن آنکھیوں سے بخشل کی طرف دیکھا تو گفتگو کے اس مخاصمانہ آغاز پر اس کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا اور وہ بار بار بے چینی سے اپنی کرسی پر پہلو بدل رہا تھا۔ تم کس کے لیے کام کرتے ہو؟ کس کے آدمی ہو؟ وکرم نے اگلا سوال کیا۔ میں ایک گہرا سانس لے کر اپنی کرسی کی پشتگاہ سے ٹک گیا اور بیزاری کے انداز میں لمحہ بھر کے لیے آنکھیں موند کر دوبارہ کھول لی۔ وکرم کے 2 ہی سوالات نے میرے لیے صورتحال بڑی حد تک واضح کر دی تھی۔ میں نے بخشل کو یہ تو سمجھا دیا تھا کہ اسے راجن اور وکرم سے میرا تعارف ان کے کام کے آدمی کے طور پر کرانا ہے۔ بعد میں ہم نے اس ملاقات کے لیے ایک فردی نام بھی طے کر لیا تھا، لیکن دوسری جزیات کو میں نے یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ دونوں پیشہ ور اور شاطر سیکرٹ ایجنٹ تھے۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ راستے پر بخشل سے میرے بارے میں کرید کر معلومات حاصل کرتے رہے تھے۔ اس بارے میں بخشل کو کوئی بریفنگ نہیں دی گئی تھی، اس لیے وہ بے تکان اپنی مرضی کے جواب دیتا چلا گیا۔ اس سے سب کچھ اگلوانے کے بعد شاید ان دونوں نے اپنے تیور بدل لیے اور بخشل کو حکم دیا کہ میرے آنے پر وہ کسی بات میں دخل نہ دے۔ اسے الگ کر کے وہ دونوں اپنے طور پر مجھ سے ان باتوں کی تصدیق کرانا چاہتے تھے جو بخشل نے میرے بارے میں ان سے کہی تھی۔ بخشل اسی بات سے حواس باغتا تھا کہ کہیں بھی ان باتوں کا تضاد سامنے آ گیا تو بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا اور ریشم بخت کے گھر پر ایک خون ریز تصادم کا آغاز ہو جائے گا۔ وہ ایک خطرناک چال تھی۔ وہ دونوں کسی مقامی کی مدد کے شدت سے خواہاں تھے، لیکن دل مراد یا بخشل پر اندھا دھند اعتماد کر کے کسی دلدل میں کودنے پر آمادہ نہیں تھے۔ مجھے اپنے مقامی معاون کے طور پر قبول کرنے سے پہلے وہ ہر طرح سے اپنا اطمینان کرنا چاہتے تھے۔ میں ایک مرتبہ ان کے کسی سوال کا سیدھا جواب دے دیتا تو ان کی جرا کا سلسلہ شیطانی آنت کی طرح دراز ہوتا چلا جاتا اور پھر میری اور بخشل کی کہانیوں کے تضادات سامنے آ جاتے۔ اگر وہ پیشہ ور تھے تو میں بھی ایک پیشہ ور اجرتی مجرم کے روپ میں ان سے ملا تھا۔ میں نے سوال جواب کے اس سلسلے کو وہیں روک دینے کا ارادہ کر کے سخت جوابی رویہ اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں یہاں کام کرنے آیا ہوں، کسی فنے خان کی جرا کا جواب دینے نہیں آیا۔ میں نے اپنے تیور بگاڑ کر درست آواز میں کہا، تمہیں یہ سب اس سے پوچھنا چاہیے تھا جس نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے۔ کام کی بات کرنی ہے تو کرو، ورنہ میرا وقت برباد مت کرو۔ یہ کہہ کر میں نے اکھڑے ہوئے انداز میں اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اس صورتحال پر بخشل بھی بکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ راہ کے دونوں ایجنٹ ساکت مجسموں کی طرح اپنی نشستوں میں جمے مجھے گورے جا رہے تھے اور پھر وکرم کے پتلے پتلے ہونٹوں پر ایک موہوم سی شفاقانہ مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ وکرم کی تنگ پیشانی کے نیچے چمکتی ہوئی گول گول آنکھیں اس وقت کسی زہریلے سانپ کی آنکھوں کی طرح نظر آ رہی تھی۔ وہ ابتدائی سے پلکیں جھپکائے بغیر مجھے گورے جا رہا تھا۔ ان آنکھوں میں دشمن پر حاوی آ جانے اور اسے مسحور کر لینے کی آرزو انگڑائیاں لے رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر نمودار ہونے والی مسکراہٹ میں مفاہمت یا دوستی کا کوئی عنصر نہیں تھا۔ یہ معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ میری بے بسی کا مضحکہ اڑا رہا ہو۔ بیٹھ جاؤ، اس نے دائنا ہاتھ فضا میں لہرا کر تحکمانہ لہجے میں کہا۔ تم اس کمرے میں آ ہی گئے ہو تو اب ہماری مرضی کے بغیر باہر نہیں جا سکو گے۔ ہم اپنا اطمینان کیے بغیر تم پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ اس کا لب و لہجہ اشتعال انگیز اور توہین امیز تھا۔ میرا خون کھول اٹھا مگر میں نے اپنی کھوپڑی پر قابو رکھتے ہوئے سختی سے کہا، میں جانا چاہوں تو تم کسی قیمت پر بھی مجھے روک نہیں سکو گے۔
میں نے وہ چیلنج اسی طرح کھڑے کھڑے کیا تھا، ان دونوں کو نظر انداز کر کے دروازے کی طرف لوٹنے کی حماقت نہیں کی تھی۔ وہ دونوں موذی سانپ تھے، میرے پلٹتے ہی پشت سے کوئی مہلک وار کر سکتے تھے۔ راجن نے اپنی گود میں رکھے ہوئے ہاتھ باقاعدہ کھول دیے اور مجھے ان کے درمیان ایک سیاہ ریوالور نظر آیا۔ اس کا مطلب تھا وہ دونوں میرے استقبال کی پوری تیاریاں کیے بیٹھے تھے، اور بخشل اسی وجہ سے خوفزدہ تھا، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی چھت کے نیچے مجھے ذرا بھی نقصان پہنچا تو وہ میرے ساتھیوں کی انتقامی کارروائی سے پتال میں بھی نہیں بچ سکے گا۔ ہر جگہ سے اور ہر قیمت پر ڈھونڈ کر مار ڈالا جائے گا۔ میں بخشل کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگاتے ہوئے دل ہی دل میں اس کی پختگی داد دے رہا تھا۔ بظاہر بازی اس کے ہاتھ سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی تھی، مگر وہ مہر بے لب تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے میری مدد یا حمایت کے لیے ذرا بھی زبان کھولی تو دھیمے دھیمے رخ بدلتا ہوا وہ کھیل نہایت صورت سے خون آشام مقابلے میں تبدیل ہو جائے گا، اور پھر وہاں ایسا کشت و خون ہوگا جو سب کچھ تباہ کر دے گا۔ وہ دونوں بہت چلاک اور چکنے تھے، مگر میں ابتدا ہی میں بانپ چکا تھا۔ یا تو وہ فطری طور پر پھرتیلے نہیں تھے، یا اپنی خود اعتمادی کے زوم میں بے پرواہی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ میں نے پلک جھپکتے میں اپنی جیب میں سے بھیم گن نکال کر ان دونوں پر تان لی۔ میں نے وہ کارروائی اتنی تیزی سے کی کہ راجن کو اپنی گود میں موجود ریوالور سیدھا کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ وہ دو حریفوں کا اعصاب شکن معاملہ تھا۔ انہوں نے مجھے ریوالور کی دھمکی دی تھی اور خود بھیم گن کے نشانے پر آ گئے تھے۔ بھیم گن کی انوکھی ساخت اور مختصر بیرل کے سرے پر بنے ہوئے نوزل نے انہیں حیران کر دیا تھا۔ ان دونوں نے اضطراری طور پر اپنے خالی ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ وکرم بھی غیر مسلح نہیں تھا۔ اس کی گود میں پہلے اور کامدار پھل والا ایک خنجر چمک رہا تھا۔ میں یہاں لڑنے نہیں آیا، میں نے سرد اور سپاٹ لہجے میں ان دونوں سے کہا۔ یہ تمہاری بدماشی کا منہ توڑ جواب ہے۔ اب دیکھتا ہوں کہ تم مجھے کس طرح واپس جانے سے روکتے ہو۔ تمہارا ہتھیار بظاہر ایک کھلونے کی طرح ہے، بے ضرر نظر آ رہا ہے۔ وکرم نے نظریں ہٹائے بغیر کہا، مگر ہم نے تمہاری مہارت اور پھرتی کو داد دینے کے لیے ہاتھ اٹھا دیے ہیں۔ ہمیں ایسی ہی کسی آدمی کی ضرورت ہے جو بے خوفی اور تند ہی سے ہمارے لیے کام کر سکے۔ ویسے اس کھلونے کے باریک سے سوراخ میں سے کیا چیز برآمد ہوتی ہے؟ یہ کوئی عجوبہ سا معلوم ہوتا ہے۔ بات ٹلتی دیکھ کر میں نے بھیم گن کا راز پوشیدہ رہنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا، پوٹاشیم سائنائڈ جیسے سیریل اثر زہر میں بجھی ہوئی باریک سوئیوں کا ایک سیکنڈ میں 12 کی رفتار سے اڑتی ہیں اور حریف کو بے جان کر دیتی ہیں۔ میں تمہاری کسی چال میں نہیں آؤں گا۔ اب بات اسی صورت میں جاری رہ سکتی ہے کہ بخشل تمہاری جامہ تلاشی لے کر تمہیں غیر مسلح کر دے۔ یہ شرط منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں جا رہا ہوں۔ تم نے ذرا سی بھی جنبش کی تو میں سوئیاں فائر کر دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے الٹے قدموں دروازے کی طرف سرکنا شروع کر دیا۔ ٹھہرو، میرے تیور بانپ کر وکرم نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، میں تمہاری شرط منظور ہے۔ میں نے بخشل کو اشارہ کیا۔ خوف اور بے یقینی سے اس کا چہرہ تاریک پڑا ہوا تھا، پیشانی پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمک رہی تھی۔ وہ خاموشی سے راجن کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت تک مجھے راگ ان دونوں ایجنٹوں کی نیت پر اعتبار نہیں ہو سکا تھا۔ مجھے خدشہ ہو چلا تھا کہ وہ اپنے گرد پھیلتے ہوئے جال کی دہشت ناک سرسراہٹ سن چکے تھے اور اس سے نکلنے کے لیے کوئی بھی چال چل سکتے تھے، مگر میں وہ خطرہ مول لینے کے لیے مجبور تھا۔ مجھے صرف ان دونوں کو ختم کرنا مقصود ہوتا تو میں بھیم گن کی مدد سے پل بھر میں انہیں موت کی بے رحم وادیوں میں دھکیل سکتا تھا، لیکن میرا ہدف کچھ اور تھا۔ میں ان کے ذریعے ان کے دوسرے ساتھیوں کا سراغ لگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میرے لیے اطمینان کی بات یہ تھی کہ ان کے خالی ہاتھ اٹھے ہوئے تھے اور میری انگلی بھیم گن کے ٹریگر پر تیار تھی۔ اگر وہ بخشل کو تلاشی دینے میں ذرا بھی پسو پیش کرتے تو میں انہیں یا ان میں سے کم از کم ایک کو اسی لمحے موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا۔ بخشل اس وقت غیر متوقع تبدیلیاں رونما ہونے کی وجہ سے بہت پریشان اور بوکھلایا ہوا نظر آ رہا تھا، لیکن وہ ایک پیشہ ور مجرم تھا۔ اس نے دل مراد جیسے بین الاقوامی مجرم کی نگرانی میں تربیت حاصل کی تھی۔ اس کی چھٹی اس ایسے مواقع کی نزاکتوں سے باخبر تھی۔ وہ ایسے زاویے سے راجن کے قریب پہنچا کہ اسے بخشل کی اوٹ حاصل نہ ہو سکی۔ بخشل نے اس کی گود میں سے بھرا ہوا ریوالور اٹھا کر اپنی جیب میں ڈالا اور عقب میں جا کر اس کے پورے بدن کو ٹٹولنے لگا۔ وہ دونوں بدستور میری زد میں رہے۔ میرا یہ اندیشہ بے بنیاد ثابت ہوا کہ ان دونوں میں سے کوئی بخشل کی آڑ لے کر کوئی مزاحمت کر سکے گا۔ ریوالور اور خنجر کے سوا ان کے پاس سے کوئی تیسرا ہتھیار برآمد نہیں ہوا۔ ان دونوں نے باری باری کھڑے ہو کر جامہ تلاشی دی اور اس دوران میں ہاتھ اونچے کیے رہے۔ بخشل گھوم کر میرے قریب آ گیا اور کمزور آواز میں بولا، اب دونوں خالی ہیں، بیٹھ جاؤ۔ میں نے بھیم گن کی نال کو جنبش دے کر ان دونوں کو حکم دیا۔ ان کے ساتھ میں خود بھی اپنی کرسی پر دوبارہ بیٹھ گیا۔ اس مرتبہ انہوں نے اپنے ہاتھ گرا لیے
لیے تھے۔ ہم غیر مسلح ہیں، اب اپنی نیڈل گن جیب میں رکھ لو، وکرم نے کہا۔ اس موقع پر اپنی برتری کے بے جا اظہار سے الجھن کھڑی ہو سکتی تھی۔ میں نے بھیم گن جیب میں ڈال لی اور کہا، میں نے بخشل پر اعتبار کیا اور تمہارے بارے میں کوئی چھان بین کیے بغیر آنکھیں بند کر کے جہاں چلا آیا۔ تم کو بھی اس پر اعتبار کرنا چاہیے۔ میں میرے نام سے نہیں، کام سے غرض ہونی چاہیے۔ ہماری اور تمہاری پوزیشن میں فرق ہے، وکرم نے دھیرے سے کہا۔ اس کے ہونٹوں سے صفاقانہ مسکراہٹ معدوم ہو چکی تھی۔ تم اپنی زمین پر ہو، ہم یہاں اجنبی ہیں۔ ہمیں ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا ہوگا کیونکہ ہم بہت مکار اور بے رحم دشمن کے مقابلے پر میدان میں اترے ہیں۔ تمہارے اعتماد کے لیے یہ کافی ہونا چاہیے کہ تمہاری فرمائش پر میں اپنی نیڈل گن واپس رکھ چکا ہوں اور ہم برابری کی سطح پر بات کر رہے ہیں۔ یہ دعویٰ اس وقت درست ہے۔ ہمارا تعارف ہوا تو صورتحال ایسی نہیں تھی، پھر اب کیا ارادہ ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے لہجے میں ہلکی سی تلخی آ گئی۔ مفاہمت ہو چکی ہے، تم ہمیں ٹھکانہ فراہم کرو گے اور ہمارے ساتھ کام کرو گے۔ معاوضہ اس کا کیا بنے گا؟ میں نے پوچھا۔ میں پہلے ہی جائزہ لے چکا تھا کہ ان دونوں کے آس پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جس پر رقم سے بھرے ہوئے تھیلے کا گمان ہوتا۔ کام ہو جائے گا تو تمہیں منہ مانگا معاوضہ ملے گا، وکرم نے بے پرواہی سے کہا۔ میں پیشگی کے بغیر کام کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں نے رکھائی سے جواب دیا۔ وکرم نے اپنی جیب سے $100 کے نئے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر میری طرف اچھال دی۔ فی الحال یہ رکھ لو، تمہاری کرنسی میں $10,000 بہت ہوتے ہیں۔ میں نے خالی ہاتھ سے گڈی لپک کر سرسری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس وقت مجھے اصلی اور نقلی ڈالروں کی شناخت کے بارے میں کوئی بات معلوم نہیں تھی، مگر میں نے ان کے ساتھ اپنے جارحانہ رویے کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے کہا، اگر یہ اصلی ہیں تو واقعی بہت ہیں، تو کیا تمہیں ان نوٹوں پر شبہ ہے؟ وکرم نے پہلی بار چونک کر پوچھا۔ میں نے وہ گڈی بے پرواہی سے اپنی جیب میں ڈال لی تھی، اگر میرے تبصرے نے وکرم کو مضطرب کر دیا تھا۔ میں نے کہا، نئے دوست اور نئے نوٹ پر آزمائے بغیر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ 2-4 نوٹ کرنسی ڈیلروں میں چل گئے تو بھروسہ ہو جائے گا۔ تمہارے پاس ایسی بہت سی گڈیاں ہوں گی، تمہیں اس سے دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ وکرم کو میرا وہ سوال ناگوار گزرا تھا۔ تمہارے مالی وسائل کے بارے میں معلوم ہونا ضروری ہے۔ تم پردیسی ہو، اپنا کام نکال کر غائب ہو گئے تو میں تمہارا کیا بگاڑ لوں گا؟ میری تو روزی ہی یہی ہے۔ بخشل تمہیں بتا سکتا ہے کہ ہماری ایک بڑی رقم حاجی دل مراد کے پاس محفوظ ہے، وکرم نے ترشی سے کہا۔ ہم اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اپنی فوری ضروریات کے لیے بھی ہماری جیبیں بھری ہوئی ہیں۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، بخشل نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ان دونوں کی تلاشی لیتے ہوئے میں نے کئی سخت گڈیاں محسوس کی تھی۔ کوئی اور جھگڑا کھڑا نہ ہوا تو تمہاری رقم تمہیں ضرور ملے گی۔ اس چھوٹے سے گھر میں کوئی اور بھی ہماری باتیں سن رہا ہوگا، راجن نے رازدارانہ لہجے میں پہلی مرتبہ گفتگو میں دخل انداز ہوتے ہوئے کہا۔ ہمیں یہاں سے چلنے کی فکر کرنی چاہیے، مسالت ہو گئی ہے تو باقی باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں۔ ہم دھوکہ دینے والے لوگ نہیں ہیں۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔